اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو وہ پوچھو کسی بھی ایمان والے سے پوچھو. دیکھو میں نے کہا نا اس میں وہ طبقہ تو مخاطب ہی نہیں ہے نا کہ جس نے شروع سے ہی اسلام کا انکار کیا, تو اس میں وہ تو مخاطب ہی نہیں نا. یہ آیتوں میں مخاطب وہ طبقہ ہے جو بظاہر اس بات کا اقراری تھا ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو اسلام کو مانتے ہیں. اچھا بھائی بتاؤ بھائی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہو, یقین رکھتے ہو, دل کرتا ہے کہ ہاں میری اللہ سے ملاقات ہو. آپ یقین کریں کائنات کی سب سے بڑی حقیقی حاجت اگر کوئی ہے تو بندے کا اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے. آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے میری اس بات کو سوچیے گا, کائنات کی تمام حاجتوں میں سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے. اس سے بڑی کوئی حاجت نہیں ہو سکتی, کیونکہ سب کچھ جو کائنات میں ہو رہا ہے, جو ہوا, جو ہو رہا ہے, جو ہوگا, ان دونوں کے تعلق کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ اور اس کی مخلوق, مالک اور اس کا مملوک, رب اور اس کا عبد, سب کچھ ان کے تعلق کی وجہ سے ہو رہا ہے پوری کائنات کے اندر. سمجھ رہے ہیں بات کیوں نہیں؟ لہذا آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ آپ نے فرمایا جنتیوں کو اللہ رب العزت جب تمام قسم کی نعمتیں عطا کر دے گا, تمام قسم کی نعمتیں, تو ان سے سوال کرے گا مانگو تم کیا مانگتے ہو. جنتی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوں گے, کیا مانگے کہ اللہ آپ نے تو ہمیں وہ سب کچھ بھی دے دیا کہ جو ہم نے گمان تک نہیں کیا تھا. آپ نے تو جو جنت کی نعمت ہمیں بتائی اس سے 10 گنا زیادہ دے دیا, 100 گنا زیادہ دے دیا. ہر بندے کو اس کے عمل, اس کے درجے کے اعتبار سے جنت کے اندر اس کو وہ نعمت عطا کر دی جو اس کے گمان میں بھی نہیں تھی. اب تو کوئی حاجت ہی ذہن میں نہیں آتی, کیا مانگے آپ سے, سب کچھ تو مل گیا. اللہ رب العزت کہے گا نہیں مانگو. یہ اصرار اتنا بڑھے گا کہ جنتیوں کو ایسا لگنے لگے گا اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا, کچھ مانگا نہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے ہمیں جہنم میں بھیج دے. ایسی کیفیت بن جائے گی, جنتی سجدے میں گر جائیں گے, اللہ سے گڑ گڑا کے کہیں گے اللہ مطلب ہمارے پلے کچھ بچے ہی نہیں, ہم کیا مانگے, کچھ آپ ہی دے دو. اللہ کہے گا ٹھیک ہے, اب میں تمہیں سب سے بڑی نعمت عطا کرنے جا رہا ہوں, سب سے بڑی. اب میں تمہیں سب سے بڑی, آپ بھائی تھوڑا آگے آ جائیں, اب میں تمہیں سب سے بڑی نعمت عطا کرنے جا رہا ہوں. کیا نعمت؟ اب تم اپنے رب کو دیکھو گے. اب تم کیا کرو گے؟ اپنے رب کو باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. خود اللہ رب العزت نے یہ بتایا, حدیث نے واضح کیا کہ مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا چیز ہے؟ اپنے رب سے ملاقات, اسے دیکھنا. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب وہی والی بات, کل تمہاری ملاقات کس سے کروا رہے ہیں, اور چوچو بن کے کیا آیا؟ بالکل اسی طریقے سے اس بات پر امید ہے, یقین ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے. ایمان ہے, ہاں, جب تمہارا اس کے اوپر ایمان ہے, تم نے اپنے آپ کو ویسا بنایا ہے. اللہ سے ملنے جا رہے ہو, ویسے بن کے جاؤ گے یا یو بن کے جاؤ گے؟ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے, بڑی غور طلب. وضاقتا کے اندر اللہ رب العزت نے وضاقتا کے اندر اپنے بندوں کو ایک ہیت عطا کی ہے, عمل کے اندر ایک ہیت عطا کی ہے. کسی کو بھی ان کے اپنی ثواب دید پہ نہیں چھوڑا سوائے اس کے کہ کسی کے ساتھ کوئی عذر, کوئی مسئلہ ہو. اللہ نے کسی پہ کوئی مشقت نہیں ڈالی. اب آپ دیکھیں اولئک الذین کفروا بآیات, وہ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. اب بڑی غور طلب بات ہے. اب آج کسی سے کہا گیا بھائی, چھوٹی باتوں سے ہم شروع کرتے ہیں, بھائی داڑھی رکھ لو. بھائی یہ وہ اس دور کے لیے تھی, بھائی داڑھی رکھنے سے اوپر, بھائی یہ اس دور کے لیے تھا, بھائی سر ڈھانپ لو, یہ اس دور کے لیے تھا. اچھا بھائی, بھائی اپنی خواتین سے پردہ کرواؤ, یہ اس دور کے لیے تھا. بھائی سادگی سے شادی کر لو, یہ اس دور کے لیے تھی. بھائی مردے کو فوراً دفن کر دیا کرو, باقی کوئی رسومات نہیں ہے, یہ اس دور کے لیے تھا. تو ٹوائلٹ کے لیے, ٹوائلٹ پیپر ہوتا. صحیح بتا رہا ہوں نا. 313 تھے, عزت پہاڑوں پر تھی, آسمانوں پر تھی, دین پہ عمل کرتے تھے. دین پہ عمل چھوڑا, دنیا نے ہماری اوقات ٹوائلٹ پیپر والی بنا دی, استعمال کیا, پھینک دی. بتائیے اس سے زیادہ کوئی ہماری اوقات ہے دنیا میں؟ جب دین کو ترک کر کے ہم نے قوموں کی, دیگر اقوام کی تقلید کی, نتیجہ اس تقلید کی منوسیت ہم پر ایسی طاری ہوئی کہ ہماری حیثیت ٹوائلٹ پیپر کی ہو گئی, وہ استعمال کیا اور پھینک دیا.
ابھی آنے والے وقتوں میں یمن کے حالات آپ کو بتائیں گے، آنے والے وقتوں میں یہ یمن کے حالات آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی حیثیت دنیا کے اندر کس قسم کی ہے. وجہ آپ نے اپنے دین کو اٹھا کر جو ایک طرف رکھ دیا نا، اور آپ نے یہ سمجھا کہ ہمارا کام بس صرف رسوماتی طور پہ مسلمان بنے رہنا ہے. ہم نے آسان سمجھ لیا ہے مسلمان ہونا. مسلمان ہونا آسان نہیں ہے، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. میں نماز پڑھو اللہ اللہ کرو، اگر صرف یہی ہوتا نماز پڑھو اللہ اللہ کرو 6666 آیتیں 30 پارے کیوں اترتے تمہارے لیے؟ 2 لائنیں بس فرشتہ تمہاری گدی کے پیچھے لکھ کے بھیج دیتا نا. دیکھا ہے چیز کے پیچھے اس کا ٹریڈ مارک لگا ہوا آتا ہے، ایسے تمہاری گدی کے پیچھے بھی یہ لکھا ہوا آ جاتا نا کہ نماز پڑھو اللہ اللہ کا. نہیں، پوری ہدایت نامہ تمہارے ساتھ اترا ہے نا قرآن مجید، اس لیے اترا کہ تم نے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانا ہے.